الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا حتى يرد علي الحوض. وقال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح بأمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من خیر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو. یا یہ کہ اس کا ترجمہ کیا جائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں میں رہو یا سچوں میں ہو جاؤ. ہاں سبحان اللہ. پھر ارشاد ہوا خداوند تبارک و تعالیٰ کا: فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ. ہم اپنی جانوں کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ. پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں. تو ان دو آیتوں سے جو نتیجہ نکلا، اتنی بات واضح ہوئی کہ کچھ ایسے سچے ہونے چاہیے کہ جو جھوٹوں پہ لعنت بھی کر سکیں. واہ بے شک سبحان اللہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جب اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میں ہے. اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو کہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. تو یہاں پر حکم ہو رہا ہے، وہاں کتاب خدا میں حکم ہو رہا ہے کونوا مع الصادقین. اور یہ بات واضح رہے کہ جب کتاب خدا پڑھ کر کسی صادق کے دامن کو تھامیں گے، بلکہ صادقین کے دامن کو تھامیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کو تو مانتے ہیں، ابھی تو اس کے حکم پر عمل کریں گے، اور قرآن کے اوپر، قرآن پر عمل کرتے ہوئے صادقین کے دامن کو تھامیں گے. اور اسی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی، ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت.
جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد۔ اب انہی عطرت اہل بیت میں سے اور صادقین میں سے ایک ذات مقدس کہ جن کی شہادت کے یہ ایام ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام، جب وہ مدینہ سے نکلے تو ارشاد فرمایا، اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ تھی کہ جن کا نام تھا، لقب تھا حنفیہ، اور نام تھا خولہ۔ ان سے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد۔ ان محمد کو محمد حنفیہ بھی کہا جاتا ہے یا نسبت دی جاتی ہے والدہ کی جانب، محمد اکبر بھی کہا جاتا ہے، اور جو زیادہ مشہور ہے محمد حنفیہ، یہ زیادہ مشہور ہے۔ امام نے اپنا وصیت نامہ ان کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا، اس وصیت نامے میں توجہ دلائی کہ میں اکڑ، تکبر یا فساد، تھوڑا سا محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ، تکبر یا فساد کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جد رسول اللہ، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اصلاح۔ اب یہ اصلاح کیسے ہوگی تو فرماتے ہیں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر، واسیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ امام حسین کا ہدف تھا اصلاح امت۔ یہ اصلاح امت کیسے ملے گی؟ امر بالمعروف کے ذریعے سے اور نہیں عن المنکر کے ذریعے سے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا سورس کیا ہوگا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اور سیرت مولا امیر المؤمنین۔ کہ یہاں پر امام حسین نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے لیے ذات مقدس آئیڈیل ہے، وہ ذات مقدس کس کی ہے؟ صدیق اکبر ہے، فاروق هذا الامت یفرق بین الحق والباطل، یاسوف الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سال غریب کا ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، اور مومن کو چاہیے کہ اسے ضرور دیکھیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ لقب کس کی؟ دونوں مولا امیر المومنین۔ تفصیل سے ہم نے 6 مرحلے میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین سے فرمایا، اصحاب سے فرمایا، ھذا صدیق۔ پھر وہ روایات کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا امیر المومنین سے فرمایا، انت صدیق۔ پھر وہ روایات کہ جس میں ہے کہ الصدیقون ثلاثۃ، کہ صدیق 3 ہیں، مومن آل فرعون، صاحب آل یاسین، اور کون؟ علی ابن ابی طالب، جو ان تینوں سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے اس میں کہ مولا امیر المومنین نے خود فرمایا، انا صدیق الاکبر و انا فاروق الاکبر۔ 5ویں میں یہی والا موضوع ہے معراج سے ریلیٹڈ، اور 6 میں یہ ہے کہ یہ جو دیگر افراد کو یہ نسبت دی گئی ہے یہ سب جھوٹی روایت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں قسمت کی ستم ظریفی،
کہ جب کہا جاتا ہے صدیق اکبر فاروق هذا الامت، اتفاق سے جب ہم نے کہنا شروع کیا بعض دفعہ لوگ چونکے بھی، اور ایک آدھ دفعہ ہم نے جان بوجھ کے کہا کہ آج ہم فضائل بیان کریں گے صدیق اکبر، وہ ذرا چونک سے کہیں صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی محمد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اصل موضوع ہے معرفت امام اور امامت، یا معرفت امامت کو بھی سمجھ لیں کہ خود ائمہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جب یہ موضوع امام سے ریلیٹڈ ہے تو خود بخود یہ موضوع آئے گا کہ منصب امامت کا جو اصل کام ہے، امام کا جو اصل کام ہے، اور منصب امامت جس چیز کے لیے وجود میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ، اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو ایسے جیسے کہ رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اور اب ان تمام انبیاء کی رسالتوں اور نبوتوں کا اور تعلیمات کا اور زحمتوں کا اب حفاظت کا ہونا ہے۔ امام کا کام ہے دین کی حفاظت، دین کو بیان کرنا۔ اب ایک موضوع جو میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کہ دشمنان اہل بیت کی جو اصل دشمنی تھی، کیا وہ مولا امیر المومنین سے تھی؟ اصل دشمنی ان کی اللہ رسول اللہ سے تھی۔ لہذا صحیح ستہ اور دیگر کتب میں جتنی الٹی سیدھی چیزیں رسول اللہ کے بارے میں ملیں گی، اتنی مولا امیر المومنین کے بارے میں نہیں یاد ہوتی۔ مولا امیر المومنین پر ظلم ہوا، غلط موضوع، کافر تک کہا معاویہ کے زمانے میں کہا۔ اصل ہدف تھا توحید کا، ٹارگٹ تھا دشمنوں کا، منافقین کا توحید، نبوت۔ منصب امامت کا کام کیا تھا؟ امام کا کام کیا تھا؟ کہ دین کے ارد گرد اختلاف۔ اب جب توحید اور نبوت کو ہدف قرار دیا گیا تو اس کو بچانے والا خود بخود کیا ہوگا؟ اس کو اٹیک ہوگا، کیونکہ امام کا کام بھی دین بچانا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ڈیلیکیٹ موضوع ہے کہ توحید کو ائمہ نے بچایا، اس کا مطلب ہے اللہ کو بچایا ائمہ نے؟ نہ، توحید سے مراد ہوتی ہے یعنی یکتائیت، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، لا شریک وحدہ لا شریک ہے۔ اس نظریے کی جو حفاظت فرمائی وہ اہل بیت، ورنہ سابقہ ادیان میں بھی گڑبڑ ہو چکی تھی، اور پھر جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ بھی کام خراب کر چکے تھے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ممکن ہے کہ ہم ان روایتوں کو دکھائیں، کیونکہ ہمیشہ شیعوں پر اٹیک کیا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جواب بھی دینا چاہیے، اور بڑی پیار محبت سے سب ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، تو ان کو یہ بھی دکھانا چاہیے کہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں، پہلے کہ ذرا اپنی روایات بھی دیکھیں۔ توہین صحابہ کا آپ شور مچاتے ہیں، پہلے ذرا توہین خدا پر دقت کیجئے، پھر توہین رسول پر دقت کیجئے، پھر باقی انبیاء کی توہین پر دقت کیجئے، پھر جو آپ کے توہین صحابہ اس پہ دقت کیجئے۔ یہ خالی توہین صحابہ کا کیوں آپ موضوع اٹھاتے ہیں؟ توہین خدا کا کیا ہوگا؟ توہین رسول اللہ کا کیا ہوگا؟ شکر کرنا چاہیے مسلمانوں کو اللہ کا لاکھ لاکھ۔ یہ جو فرانس میں سلسلہ ہوا تھا، تو کیریکیچر کی حد تک ہوا تھا، بہت برا ہوا، لیکن فرض کریں کہ یہی صدر اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ کتابیں کھول کے حوالے دے دیتے اخبار میں، تو کیا ہوتا؟ اور یہ کام خطرناک، بعض وہ نان مسلمز جو عرب دنیا کے ہیں، اگر آپ جا کے ٹی وی چینلز اور یوٹیوب چینل دیکھیں تو آپ بتاتے ہوگا، مصر کے قبطی عیسائی، اسی طرح سے لبنان کے اور شام کے اور تیونس کے، الجزائر کے، بہت ساری جگہ کرسچن ہیں عرب، وہ ان کی کتابوں سے رسول اللہ کی توہین ثابت کر کے دکھا رہے ہیں۔
تو جب تک وہ موضوعات نظر نہ آئیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ائمہ علیہم السلام نے ائمہ علیہم السلام نے کیسے دین کو بچایا. اصل موضوع سمجھیں گے. اور جب یہ والا موضوع ہے تو بات اسی سے ریلیٹڈ ہم اور دیگر موضوعات ڈسکس کریں گے کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس کے کیا معنی ہے، سمجھ میں آ جائے. مولا امیر المومنین کو علل خصوص اور باقی ائمہ کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ ان کو دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے. مولا امیر المومنین کا ائمہ کے درمیان بھی سب سے بڑا مقام ہے، کیونکہ دیکھنا کیوں عبادت ہے. البتہ کون سا دیکھنا، غصے میں دیکھنا نہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھنا، کیونکہ جب ان سے ریلیٹڈ رہا جائے گا تو دین ملے گا. جب ان کا نام لیا جائے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کون ہیں. اب جب ان کی ولادت منائی جائے گی تو در حقیقت وہ دین ہی کے بچانے کا سلسلہ ہے. جب شہادت منائی جائے گی تو در حقیقت وہ بھی دین ہی کو بچانے کا سلسلہ ہے. اب اس زمین میں جو بھی کام ہو، اب افسوس کا عالم یہ ہے کہ موضوعات کو ڈسکس کریں گے. شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ اس سال غدیر اور مباہلہ کا بہت زیادہ ذکر. اس کی وجہ سے بلا شک جو شیعہ علماء نے صدیوں میں کام کیا تھا اس کا نتیجہ ہے. لیکن ابھی سوشل میڈیا پہ جو اتنا زیادہ وائرل ہوا، اتنا زیادہ ڈسکس ہوا، ٹی وی پہ اتنا زیادہ ڈسکس ہوا، وہ کس نے کیا ہے؟ شیعوں نے یا سنیوں نے؟ کہا جائے گا ان اہل سنت نے کہ جن میں ایک بیداری آئی، یا یہ کہ ان کو احساس ہوا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، دین صحیح بیان کریں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، آخر زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس طرف کے لوگ ادھر آئیں گے اور اس طرف کے لوگ ادھر بھی جائیں گے. لہٰذا اس وقت عجب ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اہل بیت اور شیعت کے فائدے کی چیزیں سلفیوں میں سے بھی، وہابیوں میں سے بھی، دیوبندیوں میں سے بھی، بریلویوں میں سے بھی، نقشبند اور صوفیوں میں سے بھی شیعت کے فیور میں چل رہی ہیں. اور بعض ہمارے نام نہاد افراد کے خدا ان کی ہدایت کرے یا نیست و نابود کرے، ان کی چیزیں شیعت کے اگینسٹ چل رہی ہیں. کیا تعجب ہے؟ کوئی ذاکرین نہیں. اب وہ افراد تم سے بڑے ہوئے سر پہ امامہ، ان کی چیزیں وہابیوں کے چینلز میں چل رہی ہیں. اور آخر زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جو فائنل ہوگی یوم الابدال. یوم الابدال میں کیا ہوگا کہ جب سفیانی کی فوج آئے گی اور امام زمان علیہ السلام کی فوج آئے گی تو سفیانی کی فوج میں سے بعض لوگ نکل کے امام کی طرف آ جائیں گے، امام کی فوج میں سے نکل کے بعض لوگ سفیانی کی فوج میں چلیں گے. لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جگہ کتنا شدت سے کام ہو رہا ہے. جنگ جمل پہ، صفین پہ کون بیان کر رہے ہیں؟ اہل سنت بیان کر رہے ہیں. لیکن دوسری جگہ آپ کو تعجب ہوگا، کوئی شیعہ بیان کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہمارے یہاں چھوڑے گئے ہیں کہ جو ان شیعوں کو خراب کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ غلط کام ہو رہا ہے، یعنی ائمہ کی معرفی کا کام نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان کی عقل حیران رہ جائے اور پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں کہ آخر زمانے میں ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، اور ایک چھلی چلے گی. لہذا روایات ہیں غربال چلے گی. غربال کہتے ہیں چھلی، کہ ایسے حالات اور واقعات ہوں گے. چھلی ظاہر لوہے کی نہیں ہوگی، یہ چھلی ہوگی مختلف حالات اور واقعات کی، مال کی، دولت کی، سیاست کی، قتل کی، دھمکیوں کی. اور ایسے میں کچھ لوگ ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، ادھر کے ادھر ہو جائیں گے. کچھ اچھے تھے خراب ہو جائیں گے، کچھ خراب تھے اچھے ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ جو اہم ترین کام ہم سب کی ذمہ داری ہے وہ دنیا کو اہل بیت علیہ السلام کی جانب دعوت دینا ہے.
اور یہی وہ کام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ، اور ارشاد ہوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو ایسا ہے جیسے کہ رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ اب بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسی مجلسیں ہمیں نہیں چاہیے جس میں علی علی ہو، سناؤ گا، ہمیں ایسی نہیں چاہیے مجلسیں علی علی، پھر کیا چاہیے؟ کیا ہو؟ ابو سفیان ابو سفیان ہو یا معاویہ معاویہ یا اور کچھ نام لینے کو جو لے نہیں سکتے وہ کیا؟ ہمیں خیبر خندق نہیں چاہیے، خیبر خندق نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ ہمیں اخلاق چاہیے، ہاں اخلاق ہونا چاہیے۔ ہمیں کرنٹ افیئر چاہیے، ہاں وہ بھی ہونے چاہیے۔ ہمیں سیاسی موضوعات چاہیے، ہاں وہ بھی ہونے چاہیے۔ لیکن سوال یہ کیا جائے کہ اگر حج کی کلاس ہو اور 2 دن کے بعد حج ہو اور آپ کو اس حج کی کلاس میں یا تو حج نہ بتایا جائے، اور اگر بتایا جائے تو 1-2 مسئلے حج کے بتا کے باقی سب مسائل زکوٰۃ کے بتا دیے جائیں یا بینکنگ کے بتا دیے جائیں تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا کام کیا۔ اب جب آپ روکیں گے، فرض کریں میں حج کی کلاس ہے 2 دن کے بعد آپ کو حج پہ جانا ہے اور میں سب جو ہے وہ مسائل بتا رہا ہوں، کرنٹ افیئر بھی، پولیٹیکل ایشوز بھی، یو این اے کے موضوعات بھی، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، حج آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، اور جب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا حج تو بتائیے، تو میں کہوں کیا یہ دین نہیں جو میں نے بتایا؟ یہاں پہ کیا جواب دینا چاہیے؟ یہاں پہ جواب دینا چاہیے کہ جی غلط دین ہے، لیکن ڈیٹس اور ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے۔ سیاست ہو لیکن اخبار نہ بنے، ٹاک شو نہ بنے، مجلس کرنٹ افیئر کا ڈسکشن نہ بنے۔ وہ صبح اور شام کے جو سیاست دانوں کے بعض 8ویں درجے اور 10ویں درجے کے جو صحافیوں کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ نہ بنے مجلس، وہ یہ کیفیت بھی نہ ہو کہ فرض کریں خدا نہ خواستہ افغانستان میں شیعوں پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم کہیں گے نہیں ہم نہیں ڈسکس کرتے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابھی بھی آپ لوگ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، اللہم صلی محمد۔ افغانستان میں مومنین کی حفاظت کے لیے، کیونکہ وہاں پر بالآخر طالبان آ رہے ہیں، دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد وآل محمد بحق خون مطہر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ افغانستان کے مومنین کی حفاظت فرمائے۔ اب اگر ایسا ماحول ہو جائے کہ میں افغانستان کے لیے دعا کروں اور اب ناراض ہو جائیں، پھر آپ کی مذمت کرنی چاہیے، فکر نہیں ہے شیعوں۔ لیکن فرض کریں پوری مجلس ہی افغانستان میں ہو جائے، طالبان کی ہسٹری سے لے کر احمد شاہ مسعود اور مثلا جنرل دوستم اور یہ پوری یہ ہو جائے، تو انسان کہنے کا حق ہے بھائی مثلا 9 محرم میں 10 محرم میں آپ نے دعا کرا دی، کافی ہے، آپ نے ہمارا دل نرم کر دیا، ان کے لیے کافی ہے، ہمیں توجہ دلا دی، کافی ہے، آپ نے بتا دیا کہ نماز میں پہلے ان کو یاد رکھو، اپنی بہنوں کو یاد رکھو، اپنی ماؤں کو یاد رکھو، اپنے بیٹوں کو یاد رکھو، کافی ہے۔ ہم کوئی لیکچر سننے نہیں آئے تھے افغانستان کی پالیٹکس کے اوپر۔ اب آپ تصور کریں ایک جانب بھی شور ہو رہا ہے کہ علی علی بہت ہو گیا ہے، تو یہ باطل شور ہے یار، آپ کو فوراً کہنا ہے علی علی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ نہیں یہ جاہل ذاکر، انہوں نے کوئی بات اگر غلط کہی ہو تو پھر یہ کہو کہ صحیح بات کریں، علی علی کریں لیکن صحیح طریقے سے۔ خیبر خندق بہت ہو گیا، خیبر خندق یعنی اسلام کی کامیابی کس کے ذریعے سے؟ اور بھاگنے والوں کے ذریعے سے یا علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے؟ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت علیہ السلام پر بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب فرض کریں کہ ذاکر یہ کہے کہ جی مولانا امیر المومنین نے خیبر میں بوم گرا دیا، یہ اینٹی ایئرکرافٹ گن چلا دیا، یہاں پہ رہتا ہے نا، ایسی بات نہ کرو، ایسی خبر میں نہیں سننی۔
ایسی بات نہیں سننی، لیکن کبھی کسی ذاکر نے ایسا کہا نہیں کہا، کہہ دے تو روک دیں، لیکن مینٹل لیول اور علمی لیول ہر واقعے کا، ہر آدمی کا الگ ہے۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں سے فضائل سننے ہیں، یہ بھی گوز آپ نے سنی ہو، شیطانی جملہ ہے، ہم تو ہر دفعہ سنتے ہیں کہ مولانا اہل بیت کے فضائل دشمنوں کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کو بتاؤ چاہتے تو قرآن میں حضرت موسیٰ کے فضائل کے بعد ایسے فرعون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے دشمنوں کا انکار ہوا ہے، جھوٹے خداؤں کا انکار ہوا ہے۔ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جس سے فضائل بیان کریں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے، اس کا آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں کیونکہ یہ پوائزن کی طرح سے پرپزلی اور بعض دفعہ جہالت میں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کو فوکس کر لیں کینیڈا میں، ان کو آپ کبھی دشمن اہل بیت کے بارے میں نہ بتائیں، فضائل بتائیں، فضائل بتائیں، فضائل بتائیں۔ جب یہ جائیں گے کسی جگہ پر اور کسی دشمن حضرت فاطمہ کا، ان کے گھر کے جلانے والوں کا کوئی ذکر پڑے گا، ان کے ساتھ علیہ السلام کے رضی اللہ کچھ لگائے گا، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے مولانا سے یا مجلسوں میں 5 کا ذکر سنا تھا، یا مثلاً 12 کا سنا تھا، یا مثلاً 14 کے فضائل سنے تھے، ہمارے استاد نے اور لوگوں کے بھی فضائل بتائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دین برباد ہو جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے اور ہدایت کا انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ حق کو بھی بتایا جاتا ہے، باطل کو بھی بتایا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کو صرف فرعون، آج اگر آپ کو صرف حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اب یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر فرد فرعون کی تعریف کر رہا ہوگا۔ بالکل آپ کو پریکٹیکل چیز بتا دوں، ہم میں سے ہر فرد فرعون کی پورے سسٹم کی تعریف کر رہا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ لیکن کیونکہ تورات میں فرعون کی مخالفت ہے، تعریف شدہ ہے تو بھی ہم، اور کیونکہ قرآن میں فرعون کی مخالفت ہے، اور بعض جگہ پر گوسپلزم میں بھی ہے۔ فرض کریں کہ نہ تورات میں ہوتی، نہ انجیل میں جو گوسپلز ہیں یہ 4 ان میں ہوتی، نہ بائبل کی سمجھے دیگر کتابوں میں کسی میں ہوتی، نہ قرآن میں ہوتی، صرف حضرت موسیٰ کے فضائل ہوتے۔ آج ہم سب تعریف کر رہے ہوتے فرعون کی۔ اب جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہمیں بتایا جاتا کہ پیرامڈ بنانے میں اتنی چیزیں استعمال ہوئی، اتنی زیادہ بہترین قسم کی ٹیکنالوجی تھی، اور ایسا تھا اور ایسا تھا، ہم سب کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، بہت بڑی سویلائزیشن تھی، اور they were the great people۔ ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ بہت قابل تھے، ایک آدمی کہتا ہے بہت یہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی، ایک آدمی کہتا ہے بہت بڑی حکومت تھی، ایک آدمی کہتا ہے یہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ، ایک آدمی کہتا ہے یہ۔ کیا دیکھ کر؟ وہ پتھروں کا ڈھیر دیکھ کر۔ وہ کیوں ٹیکنالوجی کے حساب سے اہم ہے؟ وہ لوگوں نے بنایا تھا، لیکن اس میں بادشاہوں کی عقل یا شعور کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ دوسروں نے بنایا تھا، وہ ظلم کر کے بنایا گیا تھا، اس میں ہزاروں لوگ مرے، فرعون کی تعریف نہیں اس میں۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ باطل کو بھی پہچاننا چاہیے، حق کو بھی پہچاننا چاہیے۔ مجالس میں جو سب سے اہم موضوع ہے، جو دن چل رہا ہو، جن سے منسوب ہو، اس موضوع کو زیادہ کور کیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ حج کلاس میں سب سے پہلے حج ہوگا، اس میں بسم اللہ بھی ہوگی، اس میں صلوات بھی ہوگی، لیکن فرض کریں کہ حج کلاسز میں جیسے ہم نے مثال دی کہ پوری غدیر پڑھ ڈالیں ہم، بعد میں کہیں گے کہ حج کے بعد ہی تو ہوئی تھی غدیر، کہا جائے گا نہیں، یہ آپ نے اچھا کیا بتا دیا، یہ اچھا کیا کہ ہم جا کے دیکھ لیں گے اس جگہ کو، لیکن ہمیں انہی ائمہ کی روش کے مطابق بتائیں کہ احرام پہننا کیسے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی قوم کو، کسی بھی دین کو
جب خراب کرنا ہوتا ہے تو بہت سسٹمیٹیکلی برین لگتے ہیں اور ان کے انٹلیکچوئل بیٹھتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ خراب کرتے ہیں. پہلے چیزیں لے لیتے ہیں, پہلے وہ چیزیں لے لیتے ہیں. لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ لینے کا طریقہ نہیں ہوتا مجلس نہ کرے. لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے اختلاف ڈال کے یہ چیز لے لو. مثال کے طور پر بڑا آج کل شور چل رہا ہے کہ ذاکرین سے مجلس نہ پڑھوائیں جو غیر علماء ہوں. ہم سے بھی بعض دفعہ کہا گیا. اچھا, بعض دفعہ لوگوں کو توقع یہ تھی کہ کیونکہ ہم بعض دفعہ بعض ذاکرین کی مخالفت کر چکے ہیں پہلے, لیکن وہ ذاکرین کی نہیں کی, ان کی غلط بات کی. لوگوں کو یہ توقع تھی کہ شاید ہم بھی کہیں گے کہ ذاکرین سے نہ پڑھاؤ. ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ اتنی مجالس ہوتی ہیں کہ یہ سارے علماء کور نہیں کر سکتے. بلا شک نوحے پڑھنے والے سنبھالیں, کہیں مرثیہ پڑھنے والے سنبھالیں, کہیں اور ذاکرین سنبھالیں. ہمیں یہ شعور ڈیولپ کرنا ہے کہ نوحہ ہو یا مرثیہ ہو, سوز ہو یا سلام ہو, یا کوئی خطاب کرنے والا ذاکر ہو, یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بات ہے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ انڈیا میں جو اتنی عزاداری ہوئی یہ علماء کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ اس میں کچھ خطبہ اور ذاکرین کا بھی دخل ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو زمانے کا پنجاب تھا, کیا اتنے علماء تھے؟ سندھ میں تھے اتنے؟ تو یہ خواتین نے بھی اس میں کام کیا. جو خواتین ذاکرات تھیں, گھروں میں محلوں میں کتابیں لے کے پڑھتی تھیں, حفظ سے پڑھتی تھیں, تحت اللفظ پڑھتی تھیں, سوز کی صورت میں پڑھتی تھیں, سلام کی صورت میں پڑھتی تھیں. اور کتنی ذاکرات ایسی تھیں جو مجالس سے خواتین پڑھتی تھیں. کتنے ذاکر ایسے تھے جو کتاب دیکھ کے مجلس پڑھتے تھے اور ساری زندگی انہی چند کتابوں سے پڑھتے رہے, اور ہمیں امام حسین کو اور معرفت ائمہ کو انہوں نے اپنے گاؤں دیہات میں زندہ رکھا. اب آج کل یہ بڑا شور ہو رہا ہے کہ جی ذاکرین سے نہ پڑھوا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, بلکہ اس سے پہلے آپ کو چیز بتائیں. ہمارے کلچر میں, یعنی انڈیا پاکستان کے کلچر میں, شبی خوانی نہیں ہے. شبی خوانی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ایران میں ہے, عراق میں ہے, کویت میں ہے اور بہت سارے جگہوں پر ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جیسے کہ اوپرا یا اسٹیج پر. کس کا؟ کربلا. آپ کو ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا, یا نہیں ہمیں نہیں محسوس ہو رہا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایران کے بہت سارے گاؤں دیہات میں اب تک, عراق میں